بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ المدینہ المنورہ میں، مدینہ طیبہ میں، مدینہ پاک میں، المسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، سبز گنبد مبارک کی چھاؤں میں، سبز سنہری جالیوں مبارک میں، وہ خوبصورت سبز گلاب مبارک جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے کہ جب بندہ باب جبریل سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں داخل ہوتا ہے اور جب اس کی پہلی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے سبز گلاب مبارک میں پڑتی ہے، دل کو وہ سکون ملتا ہے، آنکھوں کو وہ ٹھنڈک ملتی ہے جو کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ وہ سکون، وہ ٹھنڈک صرف اور صرف مدینہ پاک میں، سبز گلاب مبارک میں، اپنے حسین و جمیل محل مبارک میں ہمارے پیارے، ہمارے سونے، ہمارے سچے آقا شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ اور جاوید۔ جس محبت کے ساتھ میلاد مبارک کی محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے، چاہے مشرق میں، چاہے مغرب میں، چاہے کسی بھی جگہ پر، مبارک ہو میلاد پاک کی محفل جانے والوں کو، مبارک ہو میلاد پاک کی محفل میں آنے والوں کو، مبارک ہو میلاد پاک کی طرف محبت کے ساتھ اٹھے ہوئے ہر قدم کو۔ ادھر میلاد پاک کی محفل ہوتی ہے، ادھر مدینہ پاک سے ہمارے مالک، ہمارے بادشاہ، ہمارے شہنشاہ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے میلاد پاک کی محفل کو اپنی خوبصورت نگاہ مبارک سے ملحظہ فرماتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرنے والی کی تلاوت کو سماعت فرماتے ہیں، نعت مبارک پڑھنے والی کی نعت مبارک کو سنتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی شان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی مدح سرائی ہوتی ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے اسے سماعت فرماتے ہیں۔
شیخ المحدثین والمفسرین، شہنشاہ اولیاء اللہ، حنفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت پیر محمد نقیب الرحمان ابو حسان سلمہ الرحمان فرماتے ہیں کہ جب کوئی پڑھتا ہے سچے دل کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، ادھر مدینہ پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کی صلاۃ و سلام کو سماعت بھی فرماتے ہیں اور اسے مسکرا کے اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ پہلی بات میں اس وقت آپ کو اپنے پیر و مرشد کے پیغامات دے رہا ہوں، عیدگاہ شریف کے مرشدان حق کے پیغامات سنا رہا ہوں جو تربیت پیارے پیر و مرشد نے فرمائی ہے، آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ پیش کی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں زندہ اور جگہ۔ دوسری بات یہ پیش کی کہ جس محبت کے ساتھ بھی میلاد پاک کی محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سماعت فرماتے ہیں۔ پاک کی محفل ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بادل چھایا کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے پہ ایک دفعہ درود پاک پڑھا اس کے 10 گناہ معاف ہو گئے، اللہ کریم اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے اور اللہ کریم اس پہ اپنی 10 دفعہ رحمت سے نازل فرماتا ہے۔ تیسرا پیغام جو ہمارے دل کی ٹھنڈک ہے، یہ پیغام اتنا خوبصورت لگتا ہے مجھے، دل کرتا ہے کہ ہر وقت ہر گلی کوچے میں ہر مسجد میں اس پیغام کو دیا جائے۔ یہ اتنا خوبصورت پیغام ہے پیر و مرشد کا، یہ اتنا پیارا پیغام ہے پیر و مرشد کا کہ دل کرتا ہے کہ ہر وقت تیسرا پیغام اس کو میں روک لیتا ہوں، بیان کرنے سے پہلے تحمید باندھتا ہوں جہاں بھی محفل کی ہے۔ یہ تیسرا پیغام ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے، یہ پیغام حوصلہ دیتا ہے، یہ پیغام مضبوطی کے ساتھ کھڑا کرتا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ جس جگہ بھی میلاد پاک کی محفل ہوتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود میلاد پاک کی محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ اتنا خوبصورت پیر و مرشد کامل کا یہ پیغام ہے، ذرا سوچیے تو صحیح، وہ مسجد کتنی خوبصورت ہے، وہ گھر کتنا خوبصورت ہے، وہ جگہ کتنی خوبصورت ہے جہاں شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود رونے کا فروغ ہو جائے۔ سوچئے، اس پہ غور کیجئے اور دعوت دوں گا ہر علاقے کے دوستوں کو، سنگیوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو کہ اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی مسجدوں میں کثرت کے ساتھ میلاد پاک کی محفل کا انعقاد کیجئے۔ پیر و مرشد کامل فرماتے ہیں کہ میلاد پاک کی ہر محفل میں حضور شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پہلا پیغام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو چکے۔ دوسرا پیغام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام کو سماعت فرماتے ہیں۔ میلاد پاک کی محفل میں محفل والوں کو دیکھتے ہیں اور مسکرا کے دیکھتے ہیں۔ اس لیے اکثر لوگ محفل میں محسوس کرتے ہیں کہ ہلکے ہلکے جو دل میں سرور آئے ہیں، بدن میں کملی والے ضرور آئے ہیں۔ ہاتھ پھیلا لو کشکول لے کر سبھی، بھر
رہی ہیں مدینہ پاک سے رحمتیں حضور کی ہم سبھی کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا پیغام کہ ہمیں چاہیے مساجد میں، محلوں میں، گھروں میں کثرت کے ساتھ میلاد پاک کی محفل کا انعقاد کریں۔ بے شک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میلاد پاک کی محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ جب حضور تشریف لاتے ہیں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جب حضور تشریف لاتے ہیں بادل سایہ کرتے ہیں، جب حضور تشریف لاتے ہیں باران رحمت کا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا پیغام عیدگاہ شریف کا، دربار عالیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ شریف کا۔ چوتھا پیغام پیر و مرشد کامل کا۔ عزیز ساتھیوں، عزیز بھائیوں، عزیز بہنوں، عزیز بزرگوں اور عزیز بچوں، پیر و مرشد کا چوتھا پیغام کہ مشکل میں، خوف میں، غم میں یا خوشی میں ہماری کوئی کیفیت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکون مل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے خوف غم دور ہو جائے، پیر و مرشد کا یہ پیغام ہے کہ کثرت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ پڑھا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کریں کیا المدد یا سیدی یا رسول اللہ، المدد یا سیدی یا رسول اللہ، اغثنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ہمیں ہر حال میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہے۔ اگر ہم خوشی میں حضور کو یاد کریں گے ہماری خوشی دوبالا ہو جائے گی، اگر ہم خوف میں حضور کو یاد کریں گے ہم سے خوف دور ہو جائے گا، اگر ہم غم میں حضور کو یاد کریں گے ہمارا غم خوشی میں ڈھل جائے گا۔ دوستو، دنیا امتحان گاہ، یاد رکھیے اس امتحان گاہ میں اگر کوئی سہارا ہے تو پیر و مرشد نے بتایا ہے وہ ہے المدینۃ المنورہ، وہ ہے مدینہ طیبہ، وہ ہے ہمارا مرکز مدینہ پاک، وہ ہے ہمارے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین، وہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ مبارک۔ پانچواں پیغام جو دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ بڑا خوبصورت پیغام، ہمارے پیر و مرشد اکثر جمعۃ المبارک کے دن اس کو میلاد پاک کی محفل میں بھی جب یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں تو دل کرتا ہے حضرت صاحب بار بار اس کو دہراتے رہے اور ہم بار بار یہ سنتے رہے، اور دل کرتا ہے کہ اس خوبصورت پیغام کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ وہ پیغام بہت خوبصورت ہے۔ پیر و مرشد کامل فرماتے ہیں کہ دربار رسالت مآب شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں لگا ہوا ہے۔ ذرا اس پہ خود غور کیجئے کتنا خوبصورت انداز ہے پیر و مرشد کا اور کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں لگا ہوا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کا فروز ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ. ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بادامی آنکھیں مبارک ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دراز پلکیں مبارک ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گلاب سے زیادہ حسین گالیں مبارک ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گلاب کی پتیوں سے زیادہ حسین لب مبارک ہیں. ایک سینگ میں بند موتیوں سے زیادہ حسین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مقدس ہیں. چاندی کی سرح سے بھی زیادہ حسین حضور کی گردن مبارک ہے. ریشم اور حریر سے بھی زیادہ نرم و نازک حضور کے ہاتھ مبارک ہیں، قدم مبارک ہے. حضور کی کالی کمبلی مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنگریالی زلف عنبرین مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، ریش مبارک اتنی گھنی ہے کہ اس نے علم نشأت کے سینے اثر کو گھیرا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں مبارک میں، داڑھی مبارک میں ایک بھی سفید بال نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا یہی محسوس کرتا تھا. آج بھی جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ مبارک دیکھتا ہے وہ یہی محسوس کرتا ہے کہ جیسے حضور 25 سال کے نوجوان عظیم شباب، یہ تو مثالیں ہیں. حضور کی شان مبارک بہت بلند سے بلند تر ہے. کوئی مثال آپ کے لیے ہے ہی نہیں ہے. آپ اول بھی شباب میں ہیں، آج بھی شباب میں ہیں، ہمیشہ شباب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینہ اثر سے کستوری کی خوشبو آتی ہے. جو لوگ مدینہ منورہ گئے، جو لوگ مدینہ پاک گئے، وہ یہ بات جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نگانے مبارک کے صدقے، صاحبزادہ والا شان کے قدموں کے صدقے ہم سب کو مدینہ پاک دکھائے. آمین. جو لوگ مدینہ پاک گئے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی مدینہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن ہے. اور مدینہ پاک کی جس مرضی محلے میں، گلی مبارک میں اپنے جامع تشریف لگائیے، آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے اثر سے مدینہ پاک محتی ہے. میں یوں کہوں گا کہ مدینہ پاک حضور کے نور سے منور اور حضور کی خوشبو سے محتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت موتیوں سے بھی زیادہ آتی پسینے اثر سے کستوری کی خوشبو آتی ہے. ازواج محترات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو شیشیوں میں بند کر لیا کرتی، محفوظ کر لیا کرتی. اور جب بھی کسی دلہن کی شادی ہوتی تو پھر وہ عطر اس کو لگایا جاتا. بیت المعمور، بیت الطیب، مختلف ناموں کے ساتھ وہ گھر آج بھی مدینہ پاک میں موجود ہے کہ جس میں ایک دلہن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اثر لگایا گیا. آج بھی اس گھر سے حضور ہی کی خوشبو آتی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات کر رہا تھا عیدگاہ شریف کا پیغام دے رہا ہوں، پیر و مرشد کا پیغام دے رہا ہوں کہ جب حضور مسکراتے ہیں تو گویا ایسے لگتا ہے جیسے گلاب کی پتیوں پہ موتی بکھر رہے ہیں. حضور کی مسکراہٹ مبارک بہاروں کی بہار تھی، بہاروں کی بہار ہے اور بہاروں کی بہار رہے گی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے جانوں کے بادشاہ، ہمارے مالک، ہمارے شہنشاہ، ہمارے بادشاہ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنا دیدار مبارک جس غلام کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. پیر و مرشد فرماتے ہیں
کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، انشاءاللہ الرحمن مدینہ پاک کی حاضری بھی ہوگی اور بعد میں حضور شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اقدس بھی ہوگا۔ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، پیر و مرشد کا عیدگاہ شریف کا دیتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، اور میں اس کو سنانا چاہوں گا۔ یہ حسن و جمال آپ کا اللہ اللہ، یہ حسن و جمال حبیب کا اللہ اللہ، یہ حسن و جمال آپ کا اللہ اللہ، کہ شہدا ہوا خود خدا اللہ اللہ۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ علیہ السلام ہے وہ آئینہ، کہ نہیں ہے دوسرا آئینہ، نہ ہمارے چشم خیال میں نہ دکائن آئینہ ساتھ میں۔ عزیز ساتھیوں، بات ہو رہی ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات ہو رہی ہے مدینہ پاک کی، بات ہو رہی ہے سونے پیر و مرشد کامل کے ارشاد مبارک کی۔ میں نے پہلی بات آپ کو پیش کی کہ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں زندہ اور جگہ ہیں۔ دوسری بات پیش کی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صلوات و سلام کو سماعت بھی فرماتے ہیں اور اپنے محل مبارک سے مسکرا کے جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تیسری بات پیش کی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر میلاد پاک کی محفل میں بذات خود تشریف لاتے ہیں۔ حضور کی آمد پر ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، حضور کی آمد پر بادل فراق کرتے ہیں، حضور کی آمد پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ چوتھا پیغام دیا کہ ایک ہی نعرہ ہے، دیکھیے اللہ کریم کی لا مبارک سے اگر ہم سنتے ہیں تو اللہ کریم یہی فرماتا ہے یا رسول اللہ، یا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت کرام، آپ کی زبان مبارک کھلتی ہیں تو ایک ہی آواز، ایک ہی نعرہ آتا ہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، آپ کی زبان مبارک کھلتی ہے تو ایک ہی آواز آتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک اگر کوئی قاری پڑھتا ہے ایک ہی آواز آتی ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، ایک ہی آواز ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیجئے، ایک ہی آواز آئے گی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چوتھا پیغام کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مدینہ منورہ کی حاضری ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر طرف رحمت ہی رحمت ہو جائے تو کثرت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ پڑھی۔ یہ چوتھا پیغام پیر و مرشد کا۔ پانچواں پیغام دے رہا تھا جس نے پھر دہرا کر اس کا سلایا میں کہ یہ حسن و جمال حبیب کا اللہ اللہ، کہ شہدا ہوا خود رحمان اللہ اللہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ،
کہ نہیں ہے دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں، نہ دکھائی نہ آئینہ ساتھ میں۔ خوبصورت کسی نے لکھا کہ بلاغت غلاب کمال رہی، کشفت تجاب جمال رہی، حسنت جمیل و خصال رہی، صلو علیہ وآلہ، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ مجھے یاد آیا اپنے پیر و مرشد کا خوبصورت ارشاد مبارک، حضور عالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہ بڑا خوبصورت آپ کا بیان ہے، اللہ کریم کیا التماس کروں گا یا اللہ کریم پیر و مرشد کا ایک ایک جملہ مبارک ہمارے دل میں زندگی سمجھ جائے گی۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی حبیب پاک کے نرائے پاک صدقے میں اس موضوع پہ آؤں گا کہ میں نے آخر میں اس پر بات کرنی ہے کہ پیر و مرشد کے دیدار سے کیا ملتا ہے، کیا ملتا ہے، پیر و مرشد کامل کے دیدار سے کیا ملتا ہے، پیر و مرشد کامل کی صحبت سے کیا ملتا ہے، پیر و مرشد کامل کی دعا سے کیا ملتا ہے، یہ آخر میں بات ہوگی۔ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دھوپ ہے لیکن سورج نہیں ہے، چاندنی ہے لیکن چاند نہیں ہے، تو یہ بات مکمل نہیں ہے۔ بات مکمل کیا ہے کہ دھوپ بھی ہے تو سورج بھی ہے، چاندنی بھی ہے تو چاند بھی ہے۔ یوں کر لیجیے کہ اگر صفت ہے تو موصوف بھی ہے۔ تو دیکھیے یہ تو ہر بندہ مانتا ہے کہ اللہ کی رحمت ورحمتی واقعات کل شائن، اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے ہاتھے میں لیا ہوا ہے، ہر جگہ اللہ کی رحمت موجود ہے۔ رحمت صفت ہے، ماننا پڑے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اگر رحمت ہر جگہ اللہ کی موجود ہے تو ماننا پڑے گا رحمت عالم بھی ہر جگہ حاضر و ناظر۔ ہم جو منیرہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام نے سچ فرمایا۔ اللہ کی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میرے حبیب سراج منیر ہے۔ بڑا خوبصورت نکتہ قرآن پاک سے ملتا ہے۔ سورج بھی سراج ہے، چراغ کو بھی سراج کہا جاتا ہے، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی سراج کہا۔ لیکن دیکھیے سورج طلوع ہوتا ہے ڈوب جاتا ہے، چراغ جلتا ہے بجھ جاتا ہے۔ اللہ کے قرآن پاک میں فرماتا ہے میرے حبیب سراج منیرہ ہیں، میرے حبیب میرے نور سے روشن ہیں اور میرے نور سے چمک دمک رہے ہیں اور ساری کائنات کو میرے نور سے منور کر رہے ہیں۔ آگے بات اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ موضوع ایک ہی ہے، ہمارے آقا زندہ ہو چکے ہیں۔ موضوع ایک ہی ہے، ہمارے آقا حاضر و ناظر ہیں۔ موضوع ایک ہی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے دل میں ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اسی کو لیتے چلیں گے، قرآن پاک سے روشنی لیں گے، حدیث مبارکہ سے روشنی لیں گے، تواریخ سے روشنی لیں گے، پیر و مرشد سے روشنی لیں گے، اسی بات کو آگے بڑھا کے عزیز ساتھیوں، اسی بات کو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و جاوید ہیں، حاضر و ناظر ہیں، اپنی امت کی امداد فرماتے تھے، اپنی امت کی امداد فرماتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے اپنی امت کی امداد فرماتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اب کچھ واقعات میں آپ کے آگے پیش کروں گا جو الحمدللہ مدینہ پاک میں اپنے پیر و مرشد کامل سے خود سنے۔ آپ سب جانتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نشین محجبین خوبصورت محل مبارک مدینہ پاک میں کہ معاملات مکمل ہوئے. جو بھی مدینہ پاک کی چاہے وہ تعمیر ترکوں نے کی ہے چاہے وہ موجودہ دور میں ہوئی ہے, جو بھی مدینہ پاک کی تعمیر کو دیکھتا ہے وہ بے اختیار کیا اٹھتا ہے کہ یہ تعمیر انسان کے بس کی بات نہیں. یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے, یہ اللہ کی رحمت سے ہوا ہے, یا اس کے حبیب علیہ السلام کی توجہ مبارک سے ہوا ہے. چنے ہوئے ذہن, چنے ہوئے ڈاکٹر حضرات, چنے ہوئے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درختر سے بلا کر یوں ہی کہوں گا کہ ان کی جھولیاں بھری ہیں. پیر و مرشد سے خود سنا واقعہ مبارک مدینہ پاک میں کہ جب خوبصورت محل مبارک کی تعمیر مکمل ہوئی تو مدینہ پاک کے ساؤنڈ سسٹم میں کوئی معاملہ درپیش آیا. سعودی حکومت مجلس شورا جسے پارلیمنٹ کہا جاتا ہے وہاں بھی مشاورت ہوئی. اس میں سب امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شریف خاص انتظامیہ کے ارکان بیٹھے اور یہ مسئلہ پیش کیا کہ ساؤنڈ سسٹم میں کچھ معاملات ہیں, اور جس ڈاکٹر نے, اس مسلمان ڈاکٹر نے یہ خدمات پیش کی ہیں کچھ ہی عرصہ پہلے اس کا وصال مبارک ہوا, اور اب ایسا کوئی ڈاکٹر مل نہیں رہا جس نے اس میں پی ایچ ڈی کی ہو اور جو اس معاملے کو سمجھتا ہو. اور یہ اصول ہے, رولز بنے ہوئے ہیں کہ 40 میل مدینہ پاک اور 40 میل مکہ پاک یا اس سے زیادہ حدود حرمین شریفین میں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا. کیا کرنا چاہیے؟ بامی مشاورت کے بعد یہ بات آئی کہ ٹھیک ہے, ایک ایسے غیر مسلم ڈاکٹر کو اس نے اس ساؤنڈ سسٹم کے معاملات میں پی ایچ ڈی کی ہو, انتہائی سیکیورٹی میں مدینہ پاک لے کے آتے ہیں. اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ, کیا خوبصورت شان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اور کیا خوبصورت انداز ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نوازنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں چشمے زدن میں کر سکتے ہیں, لیکن حضور کی شان دیکھیے کہ جب نوازنے پر آتے ہیں تو نوازتے ہی چلے جاتے ہیں. غیر مسلم ڈاکٹر جس نے ساؤنڈ سسٹم میں پی ایچ ڈی کی اسے مدینہ پاک انتہائی سیکیورٹی میں لایا جاتا ہے. کیسے بات ہو, حضرت صرف فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کا ذکر جب شروع ہوتا ہے تو دل میں ٹھنڈک اٹھتی ہے. لیکن پیغام دینا ہے, اپنے پیر و مرشد کا پیغام اٹھانا ہے. اور یاد رکھیے ہم سب کے سب اخراج تحسین پیش کر رہے ہیں. ہمارے آقا کی شان ورفعنا لک ذکرک, اللہ کریم نے حضور کی شان کو بلند سے بلندتر بنایا. حضور شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کریم کے محتاج ہیں, اور ہم سب کے ساتھ مدینہ پاک والوں کے محتاج ہیں, اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں. ہمارے آقا ہمارے محتاج نہ تھے, نہ ہیں, نہ ہوں گے. ہم سب کے ساتھ حضور شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں. یہ خراج تحسین پیش کرتے, شکر ادا نہیں کر سکتے
شکریہ پیش کر رہے ہیں. یہاں پر مدینہ پاک گاڑی رکتی ہے جہاں لایا گیا ڈاکٹر صاحب کو جنت البقیع کے ساتھ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جہاں سے جب گاڑی وہاں رکتی ہے اور وہاں سے پھر جو نظر آتا ہے نظارہ عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ ہے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ صلی اللہ علیہ وسلم. روزہ اطہر روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. جب ڈاکٹر صاحب اترے ان کی سیدھی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر گئی. ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو گئے. وہ غیر مسلم ڈاکٹر وہ کھڑے ہو گئے. انتظامیہ کو بلایا پوچھا کہ آپ لوگ بتانا بتا کروائیں گے کہ یہ اتنا خوبصورت یہ اتنا حسین و جمیل یہ میرے سامنے منظر ہی کیا ہے. تو سب نے کہا کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے کائنات کی سیر کی ہے وزٹ کیا ہے کائنات کا ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا یہ بھی دیکھا اور وہ بھی دیکھا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے میں غیر مسلم ہوں لیکن جو مجھے میری آنکھ کو مزہ اس روزہ پاک کو دیکھنے میں آ رہا ہے اور میرے دل کو ٹھنڈک اس روزہ پاک کو دیکھنے میں آ رہا ہے اس میں آپ کے نبی پاک کی ذات مبارک سمائی ہوئی ہے. واللہ ایسا پیارا نظارہ میں نے زندگی میں کہیں دیکھا ہی نہیں. میں ساؤنڈ سسٹم کے معاملات بعد میں دیکھوں گا. پہلے میں اس روزہ تک کو دیکھ کر جس پہ اللہ اور اس کے حبیب کے تجلیات و انوار کی بارش ہو رہی ہے ادھر دیکھ کر کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ مسلمان ہو گئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زندہ و جوید ہونے کا خوبصورت معجزہ مبارک ہے. کیا آپ کے سامنے ساؤنڈ سسٹم کی بات نہیں تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوازتے تھے نوازتے ہیں اور خوبصورت شانوں کے ساتھ نوازتے رہیں گے. مدینہ پاک نہیں پیر و مرشد کامل سے یہ خوبصورت واقعہ سنا کہ یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے. آپ نے وہاں پہ ہمیں سنایا کسر الحلبی میں سنایا آپ نے 97 کی بات ہے. ہمارے سامنے گنبد خضرا مبارک پر رنگ مبارک کیا گیا اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے سونے پیر و مرشد کو وہ رنگ مبارک عطا کیا. خوشی میں آپ بہت میں نے عرض کی ہے کہ آخر میں سے بات ہوگی پیر و مرشد کا دیدار انسان کو کہاں لے جاتا ہے. پیر و مرشد کامل کی بیعت کہاں لے جاتی ہے. خیر بات کیونکہ پیر و مرشد کو جو ذکر پسند ہے وہ ایک ہی ذکر ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. المدینہ المنورہ مدینہ طیبہ مدینہ پاک. آپ اکثر ہمیں فرماتے ہیں کہ فقیر کی شان آپ اکثر ہمیں فرماتے ہیں کہ فقیر کی کوئی بات کرو یا نہ کرو لیکن میرے آقا کی گن ضرور گاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ہمیں ایک خوبصورت واقعہ سنایا 97 یہ ہمارے پیر و مرشد پر شرف حاصل ہے کہ 95 اور 97 میں آپ اسلام آباد سے ڈائریکٹ مدینہ پاک تشریف لے کر ہمارے پیر و مرشد پہلے مدینہ پاک جاتے ہیں. کہاں کیوں نہیں یہ بات خوبصورت جو مجھے لگتی ہے اچھی صاحبزادہ والی شان حضرت پیر محمد حسان عظیم الرحمان صاحب
بڑا خوبصورت فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ پہلے شہنشاہ کا روزہ مبارک دیکھو، کعبہ بعد میں دیکھنا، پہلے مدینہ پاک دیکھو۔ اور میں اس موضوع کو شروع کر دوں، صاحبزادہ علی شان کی زندگی ختم ہوگی، بات ختم نہیں ہوگی۔ موضوع کی طرف آتے ہیں، مدینہ پاک، مدینہ طیبہ، المدینہ المنورہ۔ معراج ہوتی ہے مومن کی جب وہ یہ کہتا ہے المدینہ المنورہ، مدینہ طیبہ، مدینہ پاک۔ حضرت صاحب نے بڑا آپ کے چہرے مبارک پہ وہ خوبصورت نور مبارک، وہ خوبصورت مسکراہٹ مبارک آپ نے ہمیں یہ واقعہ مبارک سنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں جب آپ وسلم کے محل مبارک کی تعمیر مبارک مکمل ہوئی، سعودی حکومت کو یہ معاملہ درپیش آیا، خوبصورت غالیچے مبارک، کارپیٹ قالین مبارک مدینہ پاک میں بچھے ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں شہر مبارک وہ اس وقت سب کا سب آپ کا محل مبارک، مسجد مبارک بن چکا ہے۔ معاملہ یہ درپیش آیا کہ ناظرین مدینہ پاک میں جب تشریف لائیں گے تو ضرور ان کے ساتھ معصوم بچے بھی ہوں گے۔ ظاہر ہے معصوم بچے، معصوم ہیں، بچے ہیں، اور وہ مختلف جگہوں پر بیٹھیں گے، اور اگر وہاں پر کوئی ایسے معاملات جو بچوں کے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی جگہ پر ان کے ذہن میں یہ بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب رکھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محل مبارک ادب رکھتے ہوئے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ اگر کسی جگہ پر پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں تو پھر ہم کس طرح اس معاملے کو کریں گے کہ بار بار غالیچے مبارک اٹھائیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ ہر گھڑی، ہر نواں، ہر کے غلاف سے مدینہ پاک کو کہ محل مبارک کو غسل کیا جاتا ہے، لیکن یہ معاملہ ادب کا معاملہ درپیش یہ پایا کہ مدینہ پاک کے تمام باب مبارک پر ہر زبان پر یہ لکھ کر لگا دیا جائے کہ آپ مدینہ پاک تشریف لائیے، اپنی بچوں کو حضور شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شفاعت میں پیش کیجیے۔ اس کے بعد اگر حامل ہے تو وہ حاضر دے، اور جو ساتھ ہیں وہ اس کی ہوٹل میں اس کو رکھے اپنے بچے کو، پھر اگر بیوی ہے وہ حاضر دے اور حامل رکھے اپنے پاس۔ لیکن یہ بات انہیں بھی معلوم تھی کہ مکمل طور پر یہ ایک معاملہ نہیں تھا۔ ادھر شان دیکھیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ، کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نمستے۔ دو میاں بیوی اپنے معصوم بچے کے ساتھ مدینہ پاک تشریف لاتے ہیں۔ جب وہ سعودی حکومت کا یہ رول پڑھتے ہیں کہ آپ اپنے معصوم بچے کو، تو دونوں آپس میں باہم گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا معاملہ ہے اور ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں، یہ لیجیے اور آپ جائیے ہوٹل میں میرا انتظار کیجیے۔ یہ کہہ کے وہ ساتھی حضور کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں جو لوگ مدینہ پاک گئے ہیں کہ مدینہ پاک وہ خوبصورت جگہ ہے۔ مدینہ پاک
وہ خوبصورت جنت ہے. مدینہ پاک میں ہمارے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں. مدینہ پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کر رہے ہیں. وہاں جب بندہ میری شریفین میں بیٹھ جاتا ہے اس کی تمنا یہ پھر نہیں ہوتی، نہ اسے باپ یاد رہتا ہے، نہ ماں، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بہن کو خامن. بس ادھر تو ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم سبز گنبد مبارک کے سامنے یہ دعائیں مانگتے ہیں ہماری جان نکل تو جائے، یہ خوبصورت سما بدل نہ جائے. ادھر کی کیفیات ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے نگہنے پاک کے صدقے، حضرت صاحب کے صدقے، اذان صاحب کے صدقے ہم سب کو بار بار مدینہ پاک دکھائے، بار بار مدینہ پاک دکھائے، بار بار مدینہ پاک دکھائے. ساتھیوں، جب وہ خامن جاتا ہے اسے تو پھر پیچھے گوشت یاد نہیں رہتا. ادھر وہ بہن انتظار کر رہی ہے اور میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، اپنے پیر و مرشد کو دیکھا، اور میں دعوت دیتا ہوں کہ کسی نے اگر کسی کامل مرشد کو نہیں دیکھا تو آئے دیگاہ شریف میں ہمارے پیر و مرشد کامل کی زیارت کریں. میں نے تو جب بھی اپنے پیر و مرشد کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق مبارک میں آنسو، اتنے آنسو کہ داڑھی مبارک آپ کی بھر جاتی. آپ خود عشق رسول میں مستحق ہیں ہی ہیں. ہمارے پیر و مرشد کے چہرے مبارک کو جو دیکھتا ہے وہ بھی مدینہ پاک میں گم ہو جاتا ہے. آگے بات کروں گا کہ ہمارے پیر و مرشد اس مقام پر آپ اکثر رو پڑتے ہیں کہ اس بہن نے جب انتظار کیا تو اس کا خامن نہیں آ رہا تو اس نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جو لگا ہوا ہے، سجا ہوا ہے، اللہ اس کے حبیب کے نور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم رو کر جولی پھیلائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے قدموں مبارک میں آ کے بھی آپ سے دور ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے رحم فرمائیے، نگاہ رحمت فرمائیے، نگاہ لطف فرمائیے، نگاہ کرم فرمائیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر اس بہن نے یہ درخواست پیش کی. ادھر وقت کا گورنر جس نے یہ پابندی لگائی ہوئی تھی، اس نے یہ مشورہ دیا تھا، اسے قدرتی طور پر نیند آتی ہے. وہ جب سوتا ہے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مالک کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بذات خود تشریف لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت مسکراہٹ مبارک جو لبوں مبارک پر ہر لمحہ پھنسی رہتی ہے. صاحبزادہ عائشہ نشتر فرماتے ہیں کہ وہ دیکھو دیکھو سنہری ڈالی، تو بھی سوالی میں بھی سوالی، قریب سے آپ کے جو بھی گزرا حضور نے سب کو مسکرا کے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے. آپ نے فرمایا گورنر کو کہ تجھے اپنے قالین پیارے ہیں، تو اپنے قالین اٹھا لے، مجھے میری امت پیاری ہے، میری امت کو اندر آنے دے. خوبصورت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت سنہری شاد مبارک. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گورنر کو فرمایا آپ نے، اے میرے غلام، اے میرے خادم، تجھے قالین اچھے لگتے ہیں تو اپنے قالینوں کو اٹھا دے، اور مجھے میری امت اچھی لگتی ہے، میری امت کو اندر آنے دے. آپ تو یہ بات کرتے ہیں کہ بچے پیشاب کرتے ہیں نہیں کرتے، مدینہ منورہ کے کسی گوشے میں کسی کونے میں چلے جائیں، ہزاروں کروڑوں کی تعداد سے کبوتر ہیں. مدینہ پاک کا تقدس وہ کبوتر بھی جانتے ہیں. مدینہ پاک کسی جگہ پر آپ کو کسی کبوتر کی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی. مدینہ پاک کا ہر کبوتر بھی اس مقام کے ادب کو جانتا ہے. بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، عیدگاہ شریف کا پیغام دے رہا ہوں، پیر و مرشد کا پیغام دے رہا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و جاوید ہیں. یہ موضوع ہے.
ہمارے آقا یاد رکھیے، اس میں بھی آپ سوچیں گے کہ آپ کا یہ موضوع کیوں ہے. یاد رکھیے کہ پہلے بنیاد ہوتی ہے، پھر دیواریں ہوتی ہیں، پھر چھت ہوتی ہے. بنیاد، ستون، دیواریں، چھت. ہماری بنیاد یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارا یقین محکم ہو کہ مدینہ پاک میں ہمارے آقا ہماری نماز کو دیکھ رہے ہیں. ہم جب تلاوت کریں ہمارا یقین ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں دیکھ رہے ہیں. ہم جب درود و سلام پڑھیں، ہم جب نعت خوانی کریں، ہمارا یقین محکم ہو کہ ہم مدینہ پاک سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. ہم جب بھی کوئی اچھا کام کریں ہمارا یقین ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. یہ تصور آپ، یہ پیر و مرشد نے یہ تصور عطا کیا ہے. یہ تصور مبارک آپ اپنے اوپر لاگو کر لیجئے، انشاءاللہ یہ تصور مبارک آپ کو گناہوں سے، آپ کو گرنے سے بچانے کا کہ ہمارے آقا زندہ و جاوید ہیں، ہمارے آقا مدینہ پاک سے میں دیکھ رہے ہیں. جب آپ کا ہر وقت یہ تصور ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نیکی تو کر سکتے ہیں، گناہ نہیں کر سکتے، لیکن شرط ہماری یہ ہے کہ آپ کا تصور یہ ہو کہ ہمارے آقا زندہ ہو جاوید ہیں. آپ کا تصور یہ ہو کہ ہمارے آقا مدینہ پاک سے میں دیکھ رہے ہیں. اور یہ عیدگاہ شریف کا پیغام ہے، یہ پیر و مرشد کامل کا ارشاد مبارک ہے، یہ اللہ کریم کا پیغام ہے، یہ قرآن پاک کا پیغام ہے، یہ حدیث مبارکہ کا پیغام ہے، یہ اہل بیت کرام، صحابہ کرام کا پیغام ہے، یہ اولیاء اللہ کا پیغام ہے، یہ حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے، یہ حضور ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے، یہ حضور لاستانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے، یہ حضور علی سلمہ الرحمان کا پیغام ہے، یہ صاحبزادہ والی شان کا پیغام ہے کہ ہمارے آقا مدینہ پاک میں زندہ ہو جاوید ہیں. ہمارے صلاۃ والسلام کو سماعت فرماتے ہیں اور مسکرا کے میں جواب عطا فرماتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، اسی خوبصورت پیر و مرشد کے خوبصورت پیغام کو آگے لے کے چلتے ہیں. اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کے فضل سے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نرین پاک کے صدقے، حضور کی مدد سے، پیر و مرشد کی دعا سے آپ کے آگے 3 واقعات پیش کیے. روشنی ملی عیدگاہ شریف سے کہ سب کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، سب کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، سب کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، سب کچھ مدینہ پاک کی حاضری. آگے ایک اور خوبصورت واقعہ مبارک جو ہمارے پیر و مرشد سبحان اللہ عیدگاہ شریف تشریف لائیے، جمعۃ المبارک کو تشریف لائیے. صبح 10 بجے ہر اتوار کو مجلس مبارک ہوتی ہے، قرآن پاک حدیث پاک سے حضرت صاحب درس دیتے ہیں، اس میں تشریف لائیے. ہر چاند کی 12 تاریخ کو عیدگاہ شریف میں صبح 9 بجے 12ویں شریف کی خوبصورت ماہانہ محفل مبارک ہوتی ہے، اس میں تشریف لائیے. خوبصورت انداز میں حضرت صاحب اپنے مریدین کی، جنہیں حضور علی سنگی فرماتے ہیں، تربیت فرما رہی ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس سال حضرت صاحب 9 جہاز لے کر مدینہ پاک تشریف لے کر گئے، اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نرین پاک کے صدقے، صاحبزادہ والی شان کی دعا سے، ہمارے مورکہ سے 100 سے زائد بندے پیر و مرشد کے مدینہ پاک کے قافلے میں. ماشاءاللہ حضرت صاحب کا مدینہ پاک کا قافلہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نرین پاک صدقے بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے. اور انشاءاللہ الرحمن یہی قافلہ 12 جہاز تک بھی جائے گا اور اس سے آگے بھی جائے گا انشاءاللہ الرحمن. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نرین پاک کے صدقے سچی محبت میں زندہ رکھنا، ہمیں اپنے حبیب پاک کی سچی محبت میں مارنا، ہمیں اپنے حبیب پاک کی سچی محبت میں اٹھانا. آپ کے قدم شفین تلے یا اللہ کریم ہمیں مدینہ پاک،
مدینہ پاک کی محبت میں رکھنا. یا اللہ کریم ہم سب کو مدینہ پاک دکھائیے, ہم سب کو مدینہ پاک دکھائیے, ہم سب کو مدینہ پاک دکھائیے. یا اللہ کریم ہمارے دلوں کو مدینہ پاک کی طرف پھیر دے, مدینہ پاک کی طرف پھیر دے. امت مسلمہ کے دلوں کو, کائنات والوں کے دلوں کو, ہم سب کے دلوں کو, مولا کریم پاکستان والوں کے دلوں کو, ہم سب کے دلوں کو مدینہ پاک کی طرف پھیر دے, مدینہ پاک کی طرف پھیر دے, مدینہ پاک کی طرف پھیر دے. ہم سب کو مدینہ پاک جانے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو عیدگاہ شریف جانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا کریم ہمارے حضرت صاحب کی شانوں کو بلند فرمائے, بلند فرمائے. ہمارے احسان صاحب کی شانوں کو بلند فرمائے. ہم سب کے والدینوں پہ رحمت فرمائے, ہم سب کے گھر والوں پہ رحمت فرمائے, امت مسلمہ پہ رحمت فرمائے, مولا کائنات والوں پہ رحمت فرمائے, ان سب پہ رحمت فرمائے جن سب پہ آپ رحمت فرمانا چاہتے ہیں. اور وہ رحمت کیا ہے میرے مولا؟ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیجیے, ہمارے دلوں کو سبز گنبد مبارک کی طرف پھیر دیجیے, ہمارے دلوں کو سبز گنبد مبارک کی طرف پھیر دیجیے, ہمارے دلوں کو سبز گنبد مبارک کی طرف پھیر دیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کی ننھے پاک صدقہ, حضرت صاحب صدقہ, صاحب صدقہ ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکھے, ہم سب کا ہم ناصر ہو. مدینہ پاک زندہ باد, مدینہ پاک زندہ باد, مدینہ پاک زندہ.